السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور بھارت میں سکھوں کا احتجاج، اس میں اب سکھوں کی جانیں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، یہ میں بتاؤں گا آج انتہائی افسوسناک ایک خبر آئی بھارت سے کہ ایک سکھ سانت نے خودکشی کر لی اور اس نے سوسائڈ نوٹ میں کیا درد بھری کہانی لکھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اب یہ احتجاج کس رخ جا رہا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا۔ 22 روز ہو چکے ہیں دہلی کے جو بارڈر کے اوپر، جو دہلی کا سنگھو بارڈر ہے اس کے اوپر مظاہرے پہ بیٹھے تقریباً 5 لاکھ کسان، جس میں سے 95% سکھ ہیں، وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور گزشتہ پیر سے 2 روز سے انہوں نے بھوک ہڑتال بھی شروع کر دی ہے اور مسلسل بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف نریندر مودی کی سرکار کے کانوں پر جو تک نہیں رینگ رہی اور انہوں نے یہ ساری ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اپنا بھارت کا، وہ امبانی اور کو ایک جو ان کے انویسٹر تھے ان کے حوالے کرنے کی ٹھان رکھی ہے، اور ایگریکلچر لا میں ترامیم کر کے جس طریقے سے بھارتی سکھوں کا معاشی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اس کے خلاف اب سکھ پیچھے ہٹنے کے لیے کسی صورت پہ بھی تیار نہیں۔ بھارت کے انتہا پسند رہنما اور مودی کے منتری کیا کہہ رہے ہیں اس احتجاج کے اوپر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پرگیا ٹھاکر نے، جو کہ بدنام زمانہ بھارت کی ایک بی جے پی کی نیتا ہے، جو ہمیشہ مسلمانوں پر، سکھوں پر، کرسچنز پر، دلتوں پر ہمیشہ سے زبان درازی کرتی رہی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ یہ کسانوں کے روپ میں ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف پاکستان کے ایما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس بات کی اچنبے میں ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بھارت کا میڈیا کبھی اس کو ISI کا پروٹیسٹ کہتا ہے، کبھی اس کو پاکستان کا پروٹیسٹ کہتا ہے، کبھی اس کو خالصتان کا پروٹیسٹ کہتا ہے، اور کبھی اس کو ٹیررسٹوں کا پروٹیسٹ کہتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آج آپ کے سامنے بھارت کے لا منسٹر کا بیان رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ روی شنکر پرساد کہتے ہیں کہ ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرنے والے گینگ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ شہریت بل، جو کہ مسلمانوں کے معاملے میں CAA بل آیا تھا، اس میں ترامیم کے خلاف تھے، آئین کی دفعہ 370 کی منسوخی، جو کشمیر میں مودی نے قتل عام شروع کیا، اور آج 500 روز ہو گئے ہیں، کشمیر ایک بند جیل بنا ہوا ہے، بھارت کی 8 لاکھ فوج کشمیریوں کو گھروں میں قید کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے خلاف تھے۔ اور جو رام مندر کے خلاف تھے وہی کردار کسانوں کی تحریک میں بھی شامل ہے، اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ آج ایک سکھ نے خودکشی کر لی، ایک سکھ سانت نے خودکشی کر لی، اور اس نے بڑا دردناک اپنا سوسائڈ نوٹ لکھا۔ اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ ٹریڈ یونین، یہ سکھ بھارت کی اس سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے پہنچ گئے ہیں جس نے آج تک صرف طاقتوروں کے، جو بھارت میں طاقتور ہیں، ان کے حق میں فیصلے دیے ہیں اور مظلوموں کی کوئی بات نہیں سنی۔ چاہے وہ رام مندر کا معاملہ ہو، چاہے وہ کشمیر میں لگا کرفیو ہو، چاہے وہ CAA کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، بھارت کی سپریم کورٹ کے فیصلے بی جے پی کی حکومت کے حق میں گئے۔ ہاں، کچھ فیصلے بڑی تیزی سے، بڑی جلدی بھی ہوئے، چاہے بی جے پی کے پپٹ اینکر ارنب گوسوامی کی بیل کا معاملہ ہو، جس کو ہائی کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے، اس کو ہنگامی بنیادوں پر بیل مل جاتی ہے، اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کسان یونینز، یہ سکھ بھارت کی اسی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے پہنچے ہیں، اور اس میں کل بھارت کی سپریم کورٹ میں انتہائی اہم کیس کی سماعت ہوگی، جس میں یہ کہا گیا ہے، اب تک کے ریمارکس کے مطابق بھارت کی سرکار کو نوٹسز جاری ہوئے، اور یہ کہا گیا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ بھارت کی سرکار کے بس میں نہیں رہا یہ پروٹیسٹ کو ختم کرنا، کیونکہ سکھ
یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی اس قوانین کی واپسی تک پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور کل بھارت کی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے اور کل یہ سننے کے لیے جا رہی ہے کہ اب لگتا ہے سپریم کورٹ کو کہ اس کے اوپر انہیں کمیٹی بنانی چاہیے. کیا یہ بھارت کے سکھوں کو نئے ٹریپ میں ڈالنے کی ایک پلاننگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ سپریم کورٹ اس کی ماضی کے فیصلے آپ دیکھ چکے ہیں. اب کیا یہی سپریم کورٹ دوبارہ مودی کو فیس سیونگ دینے کے لیے جا رہی ہے اور دہلی کے بارڈر پر بیٹھے 5 لاکھ سکھوں کو چھوڑ کر نریندر مودی گجرات کے ایک علاقے میں جا کر چند اپنے من پسند لوگوں کو کسان بنا کر پیش کر کے ان کے ساتھ کسانوں کے اوپر بات کر کے اپنے بل کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن بارڈر پر بیٹھے ہوئے سکھوں کے پاس جانے ہوئے ان کو یا ان کے کسی منتری کی جان نکلتی ہے. ان کی درد سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے نریندر مودی کا، لیکن گجرات میں کہیں دور دراز جا کر چند نام نہاد کسان بنا کر ایک اپنے پپٹ میڈیا ANI اور باقی جس کو پوری دنیا ایکسپوز کر چکی ہے اس کے ذریعے تصویر جاری کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ نریندر مودی نے کسانوں کے مسئلوں پر بات کی. افسوس یہ کسانوں کا مسئلہ اب آگے کیسے بڑھ رہا ہے اور یہ خالستان کی طرف کیسے جا رہا ہے. پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پوری دنیا اس کے اوپر کنسرن شو کر رہی ہے اور پوری دنیا میں بھارت کو اس بارے میں شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے. یہ تصویر دیکھیے ناظرین، یہ تصویر دیکھیے. یہ 7 بابا رام سنگھ ہیں کرنال کے. انہوں نے آج خودکشی کر لی. میری زبان کپ کپا رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کا درد سوچئے گا. اور ان کا یہ سوسائڈ نوٹ یہ 18 لائنوں پر مشتمل ہے، 18 سطروں پر مشتمل. اس سوسائڈ نوٹ میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے دہلی کے سنگھو بارڈر پر اور جس طریقے سے کسانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ یہ دیکھ سکیں یا برداشت کر سکیں، اور وہ خودکشی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لی. اور یہ پہلا خون ہے 2020 میں جو کسانوں کی اور سکھوں کی اس تحریک میں شامل ہوا ہے. اور کوئی بھی تحریکیں آپ کو پتا ہے کہ وہ خون کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، اور جب خون شامل ہو جائے تو وہ انقلاب بن جاتا ہے، آندولن بن جاتا ہے. اور یہ آندولن اب مودی سرکار کو بہانے کے در پر ہے. اور وہ سکھ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں خالستانی کہیں تو ہم خالستانی ہیں، آپ ہمیں پاکستانی کہیں تو ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہم حق لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. اور جس طریقے سے نریندر مودی منصوبہ بندی کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ناکام ہونا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے کہ وہاں پر سکھ یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ قائد اعظم ٹھیک تھے، بانی پاکستان قائد اعظم ٹھیک تھے کہ جنہوں نے اس وقت سکھوں کو یہ کہا تھا کہ اپنا الگ پنجاب بنا لیں اور آزاد ہو جائیں. اگر ہم اس وقت ان کی بات مان لیتے تو آج نریندر مودی کی اس درندگی کا نشانہ نہ بنتے. تو سکھوں کی موومنٹ میں یہ جو خون شامل ہوا ہے اب یہ کس طرف جائے گا یہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا، اور خالستان تحریک کا فیوچر کیا بننے کے لیے جا رہا ہے. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.